پی ٹی آئی نے پاکستان میں مسلسل انتشار اور انارکی پھیلانے کی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے پنجاب اور کے پی کی دو حکومتوں کو برطرف کر کے جمہوریت پہ خودکش حملہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف بھی ایک نہایت بھیانک سازش کی۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم پوری تندہی کے ساتھ انتخابات کے لیے تیاری کے عمل کو شروع کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے منشوری اپنا کام کر رہی ہے اور پچھلے 12 روز سے مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس بھی باقاعدگی کے ساتھ قائد مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب کی صدارت میں منعقد ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کہ جب پورے ملک کی نگاہیں 8 فروری کے انتخابات پہ لگی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات کا التوا کرانے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کرنا اور ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری کو سسپینڈ کروانا ایک جمہوریت کے خلاف گھنونی سازش ہے۔ پاکستان کے اندر آئینی انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ اگر آپ ایک تسلسل دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست کا، تو جب سے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران نیازی صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے پاکستان میں مسلسل انتشار اور انارکی پھیلانے کی کوششیں کی ہیں۔ اسی کوشش کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا کہ شاید ان کے استعفوں کے بوجھ سے قومی اسمبلی ٹوٹ جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے غیر آئینی طور پہ قومی اسمبلی کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جسے سپریم کورٹ نے ناکام بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب اور کے پی کی دو حکومتوں کو برطرف کر کے جمہوریت پہ خودکش حملہ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان دو حکومتوں کے گرنے سے ملک کا جمہوری ڈھانچہ بھی زمیں بوس ہو جائے اور ان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔ وہ سازش میں ناکام ہوئے۔ اسی طرح 9 مئی کو بھی انہوں نے جو ایک گھنونی سازش کی تھی، اس کا مطلب جہاں ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا تھا، انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف بھی ایک نہایت بھیانک سازش کی، جس کا مقصد پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کو آمنے سامنے کھڑا کرنا اور خود فوج کے اندر بغاوت کرانا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب مسلسل ایسے بیانات دیتے رہے جس سے وہ فوج کے اندر بغاوت کو اکساتے رہے۔ یہ ایک پورا تسلسل ہے کہ جس میں وہ ملک کے اندر انارکی اور انتشار پھیلانے کے لیے اپنی جماعت کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھرپور مہم چلاتے رہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ امریکہ کے اندر کانگریس مین سینیٹرز کو جا کے کہا کہ وہ پاکستان کی امداد بند کریں۔ یہ ایک طویل فہرست ہے ان جرائم کی جو وہ ملک کے خلاف، ملک میں امن اور استحکام کے خلاف اور آئین کے خلاف کرتے آ رہے ہیں۔ اب جب کہ پورے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے، تو چونکہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابی عمل کو سیبوتاج کرنے کے لیے ایک خودکش حملہ اور کیا انتخابی عمل پر، کہ ہائی کورٹ میں جا کے ریٹرننگ آفیسرز نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرایا،
جس کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن مقررہ مدت پہ نہ ہو سکے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی بر وقت ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ وہ انتخابات کے بر وقت انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایک جمہوری منتخب حکومت آ کر ان کے مسائل کو حل کرے، اس مہنگائی کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، اس بے روزگاری کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، اس دہشت گردی کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، اور اس نا امیدی کو ختم کرے جو عمران نیازی کا تحفہ ہے۔ اس لیے میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف ایک نہایت ہی گھنونی سازش کر رہی ہے، انتخابات کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، انہیں انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے، اور اس شکست سے بچنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کو مقررہ وقت پر انعقاد اس کا کیا جائے تاکہ ملک بے یقینی سے نکلے اور ایک منتخب مستحکم جمہوری حکومت عوام کے مسائل حل کر سکے۔